وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید کلاس میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج ہم ایک حدیث قدسی کو سمجھیں گے۔ حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو الہام فرمائے، ایسی حدیث کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جو جبرائیل علیہ السلام کے طرف سے وحی آتی ہے وہ قرآن ہے، اس کو وحی جلی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اگر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام فرماتے ہیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص قرآن کے علم حاصل کرنے میں، قرآن کے معاملے میں مشغول ہے، اس کے پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو سمجھانے میں، قرآن کے معاملے میں مشغول ہے اور دعا مانگنے کا وقت بھی اس کے پاس نہیں ہے، اتنا وہ قرآن میں محنت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان لوگوں سے زیادہ عطا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ جو قرآن کے معاملے میں محنت کرتا رہتا ہے اور اس حد تک کہ وہ دعا بھی نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس شخص کے جو مانگنے والا شخص ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اسی حدیث کا حصہ ہے، قرآن کو دوسرے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جس طرح اللہ کی ذات کو اس کی مخلوق پر فضیلت ہے، یعنی اللہ کے عظمت کے سامنے مخلوق کمپیرنگ میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح اللہ کا کلام قرآن کے سامنے کوئی کلام اس سے کمپیئر کیا نہیں جا سکتا، اس کے اوپر حاوی ہوگا، ہر کلام پہ قرآن حاوی ہوگا۔ تو اتنی باعظمت کلام کو ہمیں اللہ تعالیٰ دیے اور گھر میں ہم طاقوں میں رکھے ہیں، کوشش کرے کہ ہاتھوں میں لے اور اس کو سمجھ کر پڑھے، تجوید کے ساتھ پڑھے۔ پہلا حق ہے اس کا کہ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، پھر اس کو سمجھا جائے اور اپنے زندگی میں عمل میں لائے۔ انشاءاللہ اب ہم سبق کے طرف پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تشدید، نیا ٹاپک ہے، بتایا تھا میں یہ سبھی ٹاپکیں آپ کی تجوید میں حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تلاوت کی حسن کو بڑھائیں گے، تو محنت کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشدید کا بیان، ہم قاعدہ دیکھیں گے۔ پوائنٹ 1، ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔
पॉइंट नंबर 4, मुशद्दद हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। इंशाअल्लाह हम अब इन पॉइंट्स को समझेंगे, इसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। एक सुकून और एक हरकत। तो सुकून क्या है? सुकून जज़म कहते हैं। सुकून का कायदा क्या है कि जिस लेटर पे सुकून हो, जज़म हो, उसको हम सामने वाले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं। इस तरीके से एक। और एक हरकत। हरकत क्या है? ज़बर, ज़ेर और पेश, तीनों को हम हरकत कहते हैं। तो तशदीद कैसे बनती है कि एक जज़म और एक सुकून और एक हरकत से मिलकर हमें तशदीद बनती है। ये फर्स्ट पॉइंट में हमें समझाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। मतलब क्या कि जब हम इसको हम फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड करेंगे, जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। ये आप जानते हैं कि हरकत किसी लेटर पे हरकत है तो उस लेटर को हम कहेंगे मुतहर्रिक। किसी लेटर पे हम जज़म आ गया तो उसको कहेंगे साकिन हुरूफ। अगर किसी लेटर पे मद है तो उसे कहेंगे मद। किसी लेटर पे तनवीन है, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश की, तो उस लेटर को हम कहेंगे मुनव्वन। इसी तरह किसी लेटर पे तशदीद आ गया तो उस लेटर को हम कहेंगे मुशद्दद। ये थर्ड पॉइंट में समझाएंगे। अब हम फोर्थ पॉइंट के तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट देखें, मुशद्दद हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। जब हम लेटर को 2 बार कैसे पढ़ेंगे, तो ये भी याद रखें। सेकंड पॉइंट भी, तो मुशद्दद है, मुशद्दद में एक किस्म की सख्ती होती है। सख्ती क्यों आती है? कि इसीलिए आती है कि इसको 2 बार पढ़ा जाता है, इसलिए इस लेटर में सख्ती आती है। जैसे यहाँ देखें, बा, हमज़ा ज़बर, हमज़ा बा ज़बर अब। ये देखें, अब में बा आया, अब में बा है। इसी तरीके से बा ज़बर बा, यानी बा का लेटर जो है वो एक जज़म के साथ आया साकिन हुरूफ के तौर पे, और एक बार हरकत के साथ, यानी बा ज़बर बा, ज़बर की हरकत के साथ आया। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इसमें एक किस्म की सख्ती आ जाती है, क्योंकि बा जो लेटर है उसको 2 बार हम पढ़ेंगे, क्योंकि जज़म वाले हुरूफ को हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और हरकत वाले बा को भी हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए उसमें सख्ती आती है और 2 बार पढ़ा जाता है। जैसे आप देखें, अब बा, अब हमज़ा बा ज़बर अब, ये तो जज़म का बा प्रोनाउंस हुआ। अब बा ज़बर बा, अब बा, अब बा, तो तशदीद बा के ऊपर है तो बा 2 बार पढ़ा जा रहा और इसमें कुछ सख्ती भी हमें महसूस होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रूल्स आप समझे होंगे। इंशाअल्लाह आगे हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को और वाज़ेह तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम अब एग्ज़ाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। इसको किस तरह हिज्जे करना है ये इम्पॉर्टेंट है। हिज्जे करना आ गया, रूल्स को आप
سامنے رکھ کے ہجے کریں گے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ اب اس میں تشدید والا لیٹر کون سا ہے؟ وہ ہے با، تو اس کو ہم کہیں گے مشدد حروف، اور اس میں ایک سکون اور ایک حرکت سے تشدید بنتی ہے۔ یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے، اس کو ہم یہاں سمجھے کہ جو با کے اوپر تشدید ہے، اس میں جزم والا با بھی ملا ہوتا ہے، اسی لیے ہم ہجے کرنے کے وقت حمزہ با زبر اب، با زبر با، اس حرکت والے با کو الگ سے پڑھیں گے، دو ملائیں گے تو اب با۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ ایک قسم کی سختی بھی محسوس ہو رہی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم با لفظ جو وہ لیٹر ہے جس پر تشدید ہے وہ 2 بار بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم سارے رولز جو 4 رولز ہے وہاں اپلائی ہو رہے ہیں، تو اس طرح ہر ایک ورڈ کو ہم ہجے کریں گے۔ بسم اللہ۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با۔ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، جب ہم اس کو جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قلقلہ ہونا ہے کہ آواز لوٹے گی، اس کی آواز لوٹے گی، اس لیے ہم اب با نہیں گے، اب جب ہجے کریں گے اب کہیں گے۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، اب با۔ جب حروف قلقلہ پہ تشدید آتی ہے تو ہم اس وقت تشدید کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جماؤ کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہی اب، اب با، اس طریقے سے۔ نیکسٹ دیکھیں، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، اب بی۔ حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، اب بی۔ حمزہ با پیش اب، اب نہیں کہیں گے، اب کہیں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں با ہے جزم کے ساتھ، با کے اوپر جزم آتا ہے تو قلقلہ ہوگا، تو ہم کہیں گے حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی۔ نیکسٹ دیکھیں، حمزہ تا زبر ات، یہاں ات نہیں کہیں گے، ات کہیں گے کیونکہ قلقلہ نہیں ہوگا، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، ات تا نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں قلقلہ میں سے نہیں ہے، تا جو لیٹر ہے وہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی۔ اب اس کو یہ الف ہے، مگر جب الف پہ کوئی حرکت آتا ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، اسی لیے میں یہاں جو بھی الف کے ساتھ حرکت ہے، زبر زیر پیش آئے ہیں، اس لیے میں اس کو حمزہ کر کے پروننس کیا تھا۔ با، با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن، بب بن۔ اس طریقے سے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے۔ با، با زیر بب، بب نہیں کہنا ہے، بب۔ با دو پیش بن، بب بن۔ با، با پیش بب، با دو پیش بن، بب بن۔ نیکسٹ دیکھیں،
تا با زبر تب، با دو زبر بن تب بن، تا با زیر تب، با دو زیر بن تب بن، تا با پیش تب تب، تب کہیں گے تو غلط ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جزم کے ساتھ اگر تا سے ملائیں گے تو اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، آواز لوٹے گی، قلقلہ کے مطلب آواز لوٹے گی۔ تب، با دو پیش بن تب بن، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تجدید کا قاعدہ سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور آپ پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب میں اس خیر کو شیئر کریں، اور کنٹینٹ آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو لائک بھی کریں، کیونکہ آپ کے لائک سے ویڈیو آگے تک پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔